اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، وَعُمْرُهُ 40 سَنَةً، اور ان کی عمر 40 سال تھی، او اکثر یا اس سے زائد تھی، فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، چنانچہ ٹھہرے نوح ان کے درمیان 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 950 سال۔ یدعوہم الی توحید اللہ، نوح ان کو بلاتے تھے اللہ کی وحدانیت کی طرف، فکذبوہ، سو قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فاخذہم الطوفان، طوفان نے ان کو آ پکڑا۔ طوفان سے مراد الماء الکثیر، کثیر پانی نے ان کو آ پکڑا، طاف بہم، ان کو گھیر لیا، وعلاہم، اور ان پر چڑھ گیا، فغرقوا، تو وہ ڈوب گئے، وہم ظالمون مشرکون، اور وہ ظالم تھے یعنی مشرک تھے۔ تو مختلف انبیاؤں کا مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں سے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ثکر ہے، تو مختلف انبیاؤں کا مختصراً تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام، اس لیے کہ وہ آدم ثانی ہے۔ تو تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور جس وقت بھیجا گیا تھا، رسول بنایا گیا تھا نوح علیہ السلام کو، اس وقت ان کی عمر وعمرہ 40 سنۃ، اور اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، او اکثر یا 40 سال سے زائد کے تھے۔ کون؟ نوح علیہ السلام، جب ان کو رسالت ملی تھی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 1000 سال رہے مگر 50 سال، یعنی 950 برس نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، ان کے بیچ رہ کر کے۔ یدعوہم الی توحید اللہ، نوح بلاتے تھے ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی ذات و صفات کے یکتا ہونے کی طرف۔ فکذبوہ، تو لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، فاخذہم الطوفان، نتیجے میں جب وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے اور انتہا تک پہنچ گئے، اور ان لوگوں نے اپنی صلاحیت کھو دی، یعنی ایمان لانے کی جو صلاحیت تھی ان تمام صلاحیتوں کو انہوں نے ختم کر دیا، اور نسلاً بعد نسل وہ منکر ہی رہے، آثار و قرائن سے ظاہر ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتلا دیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیت ختم کر دی ہے، آپ کی مخالفت میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کیا، اور دعا کے نتیجے میں پوری قوم کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے دعا میں کیا کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ روئے زمین پر کسی کافر کو بھی مت چھوڑ، اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ بھی گمراہ ہیں، اور ان سے جو نسلیں چلیں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ گمراہ ہوں گی۔ تو پوری انسانیت کی تطہیر کر دی گئی۔ کیا کر دی گئی؟ پوری انسانیت کی تطہیر کر دی گئی۔ وہی ایمان والے بچ گئے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اب بقیہ تمام انسان جو کافر و مشرک تھے وہ کیا کر دیے گئے؟ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ پھر انہی کے نسل سے دنیا پھر دوبارہ آباد ہوئی۔ تو فرمایا تو طوفان نے ان کو آ پکڑا، یعنی مائع کثیر نے، طاف بہم، ان کو گھیر لیا، مائع کثیر نے انسانوں کو چاروں طرف سے، وعلاہم، اور انسانوں پر چڑھ دورا پانی، یعنی چڑھ گیا، بلند ہو گیا، اور فغرقوا، چنانچہ اس پانی کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ وہ سب ڈوب گئے، انسان نیچے رہ گئے، پانی اوپر چڑھ گیا، فعلاہم، پانی ڈھانپ لیا، اور وہ لوگ ڈوب گئے، وہم ظالمون، اور یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ظالم تھے یعنی مشرک تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ نُوحًا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِيهَا، سو ہم نے نوح کو نجات دیا اور کشتی والوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا دنیا والوں کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کے جو متبعین تھے اس کشتی میں، تو کشتی کو بھی نجات دیا، کشتی میں جو افراد تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نجات دیا، اور اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، لمن بعدہم من الناس، بعد والے لوگوں کے لیے، کہ تاکہ بعد والے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، ان عصوا رسلہم،
کہ اگر وہ ان کی رسولوں کی نافرمانی کریں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا گیا، نشانی بنا دیا، اور یہ تاریخ کا ہے، دنیا کی تاریخ میں ہے، اور کہ نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، کشتی والے ہی صرف بچ گئے۔ تو یہ کشتی والے کا بچنا اور کشتی کا بچ جانا یہ نشانی ہو گئی کس کے لیے؟ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، کہ اگر بعد والے بھی رسولوں کی نافرمانی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان پر بھی اسی طرح عمومی عذاب آ جائے جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے نا۔ تو بعد والوں کی عبرت کے طور پر یہ کشتی اور نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بعد والے اس سے عبرت حاصل کریں کہ اگر وہ رسول کی مخالفت کریں گے کسی بھی زمانے میں تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسی طرح گھیر لے ان کو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ آگے دیکھیے، اور ہم نے اس کو کشتی کو نشانی بنا دیا دنیا والوں کے لیے، یعنی بعد والے لوگوں کے لیے، کہ اگر وہ اپنے رسول کی نافرمانی کریں گے۔ وَعَاشَ نُوحٌ بَعْدَ الطُّوفَانِ 60 سَنَةً، نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے، او اکثر یا 60 سال سے زائد زندہ رہے، سمجھا؟ نوح علیہ السلام طوفان کے ختم ہونے کے بعد 60 سال یا 60 سال سے زائد زندہ رہے، یہاں تک کہ حتیٰ کثر الناس، یہاں تک کہ لوگ پھیل گئے، لوگ زائد ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام زندہ رہے 60 سال یا 60 پلس، کشتی کے افراد تھے وہ بھی زمین پر آباد ہو گئے، اور ان کے اندر جو نسلیں چلی، بعض روایت کے مطابق ان کی تعداد 80 تھی، بعض میں 250 ہے نا، تو ان سے جو نسلیں چلی تو پھر انسانیت پھیلنے لگی، کیا ہو گئی؟ انسانیت پھیلنے لگی اور انسانوں کے افراد زیادہ ہو گئے، بات ختم ہوئی۔ وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَخَافُوا عِقَابَهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ الْأَصْنَامِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْخَيْرَ مِنْ غَيْرِهِ۔ اور آپ یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے، اس کے عقاب سے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ الْأَصْنَامِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے لیے بہتر ہے بتوں کی اس عبادت سے جس پر تم ہو، یعنی تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان کنتم تعلمون الخیر من غیرہ، اگر تم کو کچھ تمیز ہے خیر اور غیر خیر کی، یعنی اگر تم جانتے ہو خیر کو من غیرہ اس کے علاوہ سے، یعنی غیر خیر، تو خیر کو اور خیر کے علاوہ دیگر چیزوں کو اگر تم جانتے ہو تو یہ مان لو تم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بہتر ہے بمقابلہ بتوں کی عبادت سے، لہذا بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ انما تعبدون من دون اللہ غیرہ اوثانا وتخلقون افکا، یقیناً تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو، یقیناً تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم لوگ جھوٹ گڑھتے ہو، تقولون کذبا، یعنی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ ان الاوثان شرکاء للہ، کہ بت اللہ کے شرکاء ہیں، یعنی تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات میں بتوں کو شریک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بھی خدا ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، تو یہ تم جھوٹ بولتے ہو، گڑھی ہوئی بات بولتے ہو۔ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون ان يرزقكم فابتغوا عند الله الرزق واطلبوا منه واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون، یقیناً جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، کیا؟ یعنی جن بتوں کی، جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تم کو رزق نہیں دیتے، رزق کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ لا يقدرون ان يرزقكم، یعنی وہ قدرت نہیں رکھتے کہ تم کو روزی دے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ ہی کے پاس روزی تلاش کرو، اسی سے مانگو، یعنی تم جو بتوں کے آگے فریاد کرتے ہو، مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو، اس سے رزق مانگتے ہو، یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، تم کو رزق کا مطالبہ اللہ ہی سے کرنا چاہیے، ہے نا، اور رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو جس نے پیدا کیا، جو کھلاتا پلاتا ہے، جو رزق کا مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، دوسرا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فَوَعْبُدُوهُ، اور تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا،
इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ तुम लोग लौटाए जाओगे। वइन तुकद्दिबूनी या अहल मक्का फक़द कज़्ज़ब उमम मिन क़ब्लिकुम मिन क़ब्ली वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन अल बलागुल बैयिन। और अगर तुम मुझे झुटलाओगे मक्का वालों, तहकीक के तुमसे पहले कौमें झुटला चुकी हैं मुझसे पहले, और तहकीक के तुमसे पहले कौमें झुटला चुकी हैं मिन क़ब्ली, मुझसे पहले वाले रसूलों को, यानी तुम लोगों से पहले, तुम लोगों से पहले, मेरे ज़माने से पहले, तुम लोगों से पहले का मतलब मेरे ज़माने से पहले जो मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ रसूल आए हैं, उनकी कौमें उन रसूलों को झुटला चुकी हैं। तो फरमाया फ़क़द कज़्ज़बहुम मिन क़ब्लिकुम, अगर तुम लोग मुझे झुटलाओगे ऐ मक्का वालों, तो तहकीक के झुटलाया है कौमों ने तुमसे पहले भी, मिन क़ब्ली यानी मुझसे पहले, वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन यानी मुझसे पहले जो रसूल गुजरे हैं, समझा, उन रसूलों को, मुझसे पहले जो रसूल गुजरे हैं उन रसूलों को, तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उन कौमों ने, मुझसे पहले जो रसूल गुजरे हैं उन रसूलों को, तुमसे पहले जो कौम गुजरी है उन कौमों ने उन रसूलों को क्या किया है, झुटलाया। तो मिन क़ब्ली का ताल्लुक कि मुझसे पहले जो रसूल गुजरे हैं, समझा, और मिन क़ब्लिकुम का मतलब तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं। तो फरमाया कि अगर तुम मुझे झुटलाओगे मक्का वालों, तहकीक के अगर तुम मुझे झुटलाओगे मक्का वालों, तहकीक के झुटलाया है कौमों ने तुमसे पहले भी, दिगर कौमों ने तुमसे पहले भी मुझसे पहले रसूलों को, और रसूल के ज़िम्मे तो खुल्लम खुल्ला पहुंचा देना है, अल बलागुल बैयिन खोल खोल करके बतला देना है। फी हातैनिल क़िस्सतैनि तसल्लियतुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों किस्सों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है। इन दोनों किस्सों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का सामान है। इन दोनों किस्सों में क्या है कि मुझसे पहले बहुत से कौमों को झुटलाया है, बहुत सी कौमों ने रसूलों को झुटलाया है, समझा। तो नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ, तो इन दोनों किस्सों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली की बातें हैं कि आपको अगर मक्का वाले झुटला रहे हैं तो फिर कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनको झुटलाया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनको झुटलाया था। तो इन दोनों किस्सों के अंदर तसल्ली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है फी कौमिही, उनके कौम के मुतालिक, यानी अल्लाह ताला फरमाता है किसके तालिक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम जो थी उनके ताल्लुक से फरमाता है अवलम यरौ बिल याइ वत्ताइ यंजुर कैफ यब्दिउल्लाहुल खल्क़ बिज़म्मि अव्वलिही व क़ुरिया बिफ़तही मिन बदअ व अबदअ बिमाना अन यख़्लुक़हुम इब्तिदाअन सुम्मा हुवा युईदुहु अल खल्क़ कमा बदअहु इन्न ज़ालिकल मज़कूर मिनल खल्क़िल अव्वल वस्सानी अलल्लाहि यसीरुन फकैफ़ तुनकिरून अस्सानी। क्या ये लोग देखते नहीं हैं, या के साथ और ता के साथ, अवलम यरौ और अलम तरौ, अलम यरौ और अलम तरौ दोनों है। क्या ये लोग देखते नहीं, या के साथ और ता के साथ यंजुरु के माने में है, क्या ये लोग देखते नहीं है, गौर फिक्र नहीं करते कैसे अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को इब्तिदान पैदा करता है। युब्दिउ अबदा, युब्दिउ के माने इब्तिदान पैदा करना, बगैर नमूने के पैदा करना। तो कैसे अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को इब्तिदान पैदा करता है। युब्दिउ की क़रत बतला रहे हैं बेज़म्मे अव्वलिही, युब्दिउ में या के ज़म्मे के साथ, व क़ुरिया बिफ़तहिही और उसके फतह के साथ पढ़ा गया है, यानी युब्दिउ और यब्दिउ है ना, युब्दिउ और यब्दउ। तो युब्दिउ हो जाएगा बाबे इफ़ाल से, और यहाँ पर अगर ज़बर पढ़ेंगे यब्दउ तो क्या हो जाएगा बाबे फतह यफ्तहु से। और क्या ये लोग देखते नहीं है कैसे अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को इब्तिदान पैदा करता है। युब्दिउ पहले हर्फ के ज़म्मे के साथ, या के ज़म्मे के साथ युब्दिउ, व क़ुरिया बिफ़तही और या के फतह के साथ ये पढ़ा गया है यब्दउ बिन बदा और अबदा, बदा से माखूज होगा और अबदा से माखूज होगा, मुजर्रद बदा से और मजीद अबदा से। बाबी युब्दिउ पढ़ेंगे तो अबदा से माखूज बाबी इफ़ाल से, और अगर मुजर्रद पढ़ेंगे यब्दउ तो बाबे फतह यफ्तहु से। बेमाना अन यख़्लुक़हुम इब्तिदान, मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इब्तिदान पैदा करता है। सुम्मा हुवा युईदुहु, फिर अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को लौटाएगा, कमा बदाअहु, जैसा उसने पहली मर्तबा पैदा किया। यानी जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को इब्तिदान पैदा करता है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को दोबारा जिंदा करेगा, दोबारा लौटाएगा। इन्न ज़ालिकल मज़कूर मिनल खल्क़िल अव्वल वस्सानी, यकीनन ये अल्लाह पर आसान है,
یہ کا مطلب جو مذکور ہوا خلق اول اور خلق ثانی، یعنی ابتداءً پیدا کرنا اور بعد میں دوبارہ زندہ کرنا، یعنی انسان کو یا مخلوق کو ابتداءً پیدا کرنا اور میدان محشر کے لیے نفخہ ثانیہ کے وقت دوبارہ زندہ کرنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ان ذالکہ کا مراد، ذالکہ کا مصداق یہ دونوں چیزیں، ابتداءً پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ فَكَيْفَ تُنْكِرُونَ الثَّانِي، لہذا تم کیسے دوسری چیز کا انکار کرتے ہو، یعنی تم جو انکار کرتے ہو بعث بعد الموت کا، کیسے انکار کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نمونے کے پیدا کرنے پر قادر ہے پہلی مرتبہ، وہ اللہ قادر نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنے پر؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کیوں انکار کرتے ہو ان چیزوں کا؟ آگے دیکھیے، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَأَمَاتَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ۔ آپ کہیے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیسے اس نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی ان کو جو تم سے پہلے تھے، اور ان کو مارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی زمین میں چلو پھرو اور دیکھ لو کیسے کیسی شہر کھنڈرا پہ بدل گئے، کیسی کیسی آبادیاں تہوبالا ہو گئی، سمجھا؟ کتنے انسان آئے دنیا میں، کتنے انسان چلے گئے، روزانہ آتا ہے انسان، روزانہ جاتا ہے انسان۔ تو فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ تم چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ابتداءً تم سے پہلے، اور ان کو مار دیا، یعنی تم سے پہلے جو قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم ابراہیم، سمجھا، قوم نوح وغیرہ، کہاں گئے یہ لوگ؟ سمجھا، یہ سارے لوگ کیا ہو گئے؟ آئے دنیا کے اندر اپنے اپنے وقت پر، اور یا تو ایسی فطری اور طبعی موت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیج کر کے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ ان کے کہیں باقیات موجود ہیں کیا؟ وہ لوگ کہیں تم کو نظر آتے ہیں کیا؟ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے کا موجود ہو دنیا کے اندر؟ نہیں ہے ایسا کوئی آدمی۔ تو فرمایا اے نبی آپ کہیے کہ تم چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کیسے اس نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی ان کو جو تم سے پہلے تھے، اور ان کو مارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ نشأ کے بارے میں فرمایا کہ مدن و قصرن، نشأ کو مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، شین کے سکون کے ساتھ، سمجھا؟ یونشئ النشأۃ ہے نا، تو نشأ کو آپ پڑھ سکتے ہیں، شین کا سکون ہی رہے گا، اور نشأتن اور نشآتن یعنی مد کے ساتھ اور قصر کے ساتھ، بغیر مد کے اور بغیر مد کے قصر ہو جائے گا، اور مد کے ساتھ نشآت کیا ہو جائے گا؟ نشآت۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ نشأ کو آپ مد کے ساتھ اور قصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، شین کے سکون کے ساتھ۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْهُ الْبَدْءُ وَالْإِبْتِدَاءُ إِعَادَتُهُ، اور اسی میں سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سے اولاً پیدا کرنا ہے اور دوبارہ لوٹانا ہے، یعنی انسان کو یا مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پھر اس کے بعد مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، بعث بعد الموت کے بعد، بعث بعد الموت یعنی میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے نفخہ ثانیہ کے وقت دوبارہ زندہ کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ یعذب من یشاء تعذیبہ یرحم من یشاء رحمتہ، کہ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ تُرَدُّونَ، تُقْلَبُونَ تُرَدُّونَ کے معنی میں، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمام انسان اولین و آخرین کو پروردگار کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اور نفخہ ثانیہ کے وقت اولین و آخرین سب جمع کیے جائیں گے میدان محشر میں۔ تو اسی کو فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین ربکم عن ادارکم فی الارض ولا فی السماء لو کنتم فیها ای لا تفوتونه وما لکم من دون اللہ ای غیرہ من ولی یمنعکم منہ ولا نصیر ینصرکم من عذابہ، اور تم اپنے پروردگار کو ہرا نہیں سکتے اپنی پکڑ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں اگر تم اس میں ہو، یعنی آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا خلاؤں میں تم گم ہو جاؤ، فضاؤں میں گم ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے اور اس کے پکڑ سے تم بھاگ نہیں سکتے، سمجھا؟ سورہ رحمان کے اندر ہے نہیں ہے کہ لا تنفذون الا بسلطان، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اے انسانوں جنات کی جماعت اگر تم بھاگ سکتے ہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، آسمان و زمین کے کناروں سے اور اطراف سے تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم بھاگ نہیں سکتے، سمجھا؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے تم نکل نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت جو ہم کو نظر آتی ہے پوری کائنات وہ بھی ہے، اور جو ہم کو نظر نہیں آتی ہے وہ بھی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلمرو اور اس کی سلطنت میں داخل ہے۔ لہذا کوئی روح زی روح، چاہے کوئی زی روح یا کوئی جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ ہرا نہیں سکتے اپنے پروردگار کو اپنے پکڑ کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ کرنا چاہے تو تم کو بھاگ نہیں سکتے ہو، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اگر بالفرض تم آسمان میں ہو، لا تفوتونہ، تم اس سے چھوٹ نہیں سکتے ہو، ولا مما لکم من دون اللہ غیرہ من ولی یمنعکم منہ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے جو تم کو روک دے، جو تم سے عذاب کو روک دے، اور ولا نصیر، اور کوئی مددگار نہیں ہے جو تم کو اللہ کے عذاب سے بچا دے۔ یعنی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے جو خدا کے عذاب کو تم سے دور کر دے، ہے نا، روک دے، تم کو عذاب نہ ہونے دے۔ تمہارے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے جو تم کو خدا کے عذاب سے کیا کر سکے، بچا سکے۔ تو عذاب کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور عذاب سے تم کو بچانے والا بھی کوئی، ایک ہے روک دینا، ہے نا، اور ایک ہے بچا لینا۔ تو نہ روکنے والا ہے اللہ کے عذاب کو تمہارے لیے کوئی، اور نہ تم کو عذاب سے بچانے والا کوئی ہے۔ تو عذاب سے بچانے والے کے لیے کہا ناصر، اور عذاب کو روکنے والے کے لیے کیا کہا، ولی۔ سمجھا؟ اور تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کے قوم کی طرف، جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی یا زیادہ تھی۔ نوح علیہ السلام ان کے درمیان ٹھہرے 1000 سال، مگر 50 سال یعنی 950 برس، اور وہ ان کو بلاتے تھے اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ سو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، طوفان نے ان کو آ پکڑا، یعنی مائع کثیر نے ان کو آ پکڑا، ان کو گھیر لیا، ان پر پانی چڑھ گیا اور وہ لوگ ڈوب گئے، اور وہ ظالم تھے، مشرک تھے۔ سو ہم نے نوح کو نجات دیا اور ان کشتی والوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے ان کو نشانی بنا دیا دنیا والوں کے لیے، بعد والے لوگوں کے لیے، کہ اگر وہ اپنے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ان کا انجام بھی سابقہ قوموں کی طرح ہو سکتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام زندہ رہے طوفان کے بعد 60 سال یا زیادہ، یہاں تک کہ لوگ بڑھ گئے، لوگ زیادہ ہو گئے اور لوگ پھیل گئے۔ اور آپ ذکر کیجیے ابراہیم کا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یعنی اس کے سزا سے، اس کے عذاب سے بچو، اس کے عذاب سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بتوں کی اس عبادت سے جس پر تم ہو، اگر تم جانتے ہو خیر کو غیر خیر سے، اگر تم خیر اور غیر خیر کو جانتے ہو، یقیناً تم اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، یقیناً تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تم جھوٹ گڑھتے ہو، یعنی جھوٹی بات کہتے ہو کہ بت اللہ کے شرکا ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، یقیناً جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ دینا مفعول ہے، یقیناً جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، رزق کے مالک نہیں ہیں، یعنی وہ قدرت نہیں رکھتے کہ تم کو روزی دیں۔ تم رزق تلاش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یعنی اسی سے طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرو، اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ اے اہل مکہ، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو تعجب کی بات نہیں، تم سے پہلے قومیں جھٹلا چکی ہیں مجھ سے پہلے رسولوں کو، اور رسول کے ذمہ تو کھلا پہنچا دینا ہے۔ ان دونوں قصوں کے اندر تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے متعلق، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یا تم لوگ دیکھتے نہیں، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے؟ یبدئ میں پہلے حرف کے ضمے کے ساتھ اور اس کے فتح کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے۔ اگر ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ابدا سے ماخوذ ہوگا، فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو بدا سے ماخوذ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ابتداء پیدا کرتا ہے، پھر اس کو لوٹائے گا، یعنی مخلوق کو لوٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یقیناً یہ مذکورہ چیز ہے، یعنی خلق اول اور خلق ثانی، پہلے پیدا کرنا ابتداءً اور دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ پر آسان ہے، تو کیسے تم دوسری چیز کا انکار کرتے ہو؟ آپ کہیے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسے مخلوق کو اس نے ابتداء پیدا کیا، یعنی ان کو جو تم سے پہلے تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مار دیا، ہلاک کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔
نشہ میں مد کے ساتھ اور قصر کے ساتھ شین کے سکون کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اسی قدرت میں سے ابتداءً پیدا کرنا ہے اور دوبارہ لوٹانا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دینا عذاب دیتا ہے، جس پر رحمت کرنا چاہتا ہے رحمت کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنے پروردگار کو ہرا نہیں سکتے اپنی پکڑ سے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ کرنا چاہے تم بھاگ نہیں سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اگر تم آسمان میں ہو تو بھی اس سے چھوٹ نہیں سکتے۔ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے جو تم کو اس سے روک سکے، یعنی اللہ کے عذاب کو سے روک سکے تم کو، اور کوئی مددگار نہیں ہے جو تم کو خدا کے عذاب سے بچا سکے، جو تم کو خدا کے عذاب سے بچا سکے۔